بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 20 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، آخرت کے سفر کی تیاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال سن ہجری 10 میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے پاس کنکری مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ و استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں نہ مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھی۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑھتی رہی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ نمبر 3، ایک فردہ کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ سے گناہوں کا بھلایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ فاطر۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائیں گی
اور آدمی کے سب سے پہلی چیز جو بات کریں گے وہ اس کی ران اور ہتھیلیاں ہوں گی۔ مسند احمد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد۔ فائدہ، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہی پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔